السلام علیکم بچوں ہمارے ملک ہندوستان میں کئی تہذیبوں نے جنم لیا، اسی لیے ہندوستان کو ملی جلی تہذیب والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب جسے ہڑپا تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم جماعت ششم میں ہڑپا تہذیب اس لیسن کو پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ہڑپا تہذیب کی شہری منصوبہ بندی، مہرے، برتن اور وہاں کا ایک بڑا غسل خانہ، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہڑپا تہذیب کب اور کیسے وجود میں آئی۔ پنجاب میں سن 1921 میں دریائے راوی کے کنارے پر ہڑپا کے مقام پر ریلوے لائن بچھانے کے لیے پہلی مرتبہ کھدائی کا کام شروع ہوا اور اسی کے دوران ہڑپا تہذیب وجود میں آئی۔ اسی وجہ سے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، ہڑپا کے جنوبی حصے میں تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کی وادی میں موہنجو داڑو کے مقام پر بھی کھدائی کی گئی اور جو اشیاء اور جو باقیات حاصل ہوئے ان میں کمال درجے کی مشابہت تھی۔ لوتھل، کالی بنگن، دائم آباد وغیرہ مقامات پر بھی کھدائی میں اسی قسم کے باقیات ملے۔ عام طور پر ہڑپا تہذیب کی خصوصیت ہر جگہ یکساں ہی پائی گئی۔ ان میں شہروں کی منصوبہ بندی، سڑکیں، مکانات کی تعمیر، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام، مہرے، برتن، کھلونے، مردوں کو دفنانے کے طریقے خاص طور پر شامل ہے۔ چلیے بچوں، یہاں پہ ہم ہڑپا تہذیب کی شہری منصوبہ بندی دیکھتے ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے مکانات اور دیگر تعمیری کام خاص طور پر پکی اینٹوں کے تھے۔ کچھ جگہوں پر کچی اینٹوں اور پتھروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ درمیان میں چوکون آنگن اور اس کے اطراف کمرے ہوا کرتے تھے۔ گھروں کے آنگن میں کنویں، غسل خانے اور بیت الخلاء ہوا کرتے تھے۔ ہڑپا تہذیب میں گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام تھا۔ اس کے لیے مٹی کی پکی پرنالیاں استعمال کی جاتی تھی۔ سڑکوں کے نالے اینٹوں سے بنائے جاتے تھے اور وہ بھی ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حفظان صحت کے بارے میں کس قدر بیدار تھے۔ ہڑپا تہذیب کی سڑکیں چوڑی ہوتی تھیں اور اس طریقے سے بنائی جاتی کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرے۔ اس طرح سے تعمیر کی وجہ سے چوکون شکل کی جو خالی جگہ ہوتی اس میں مکانات تعمیر کیے جاتے۔ شہروں کو 2 یا 2 سے زائد حصوں میں تقسیم کیا جاتا اور ہر حصے کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی۔ ہڑپا تہذیب کے مہروں پر مختلف جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی تھی، جیسے ہاتھی، بھینس، گینڈا، شیر اور ایک سینگ والے خیالی جانور۔ کچھ مہروں پر انسانوں کی بھی شکلیں بنی ہوئی ہوتی تھی اور یہ مہریں نقش ابھارنے کا کام بھی کرتی تھی۔ کھدائی میں مختلف قسم کے بناوٹ کے برتن بھی ملے ہیں۔ ان میں لال رنگ کی مٹی کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں۔ نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سپنوں، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے اور پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے لوگ مرے ہوئے شخص کو دفناتے وقت اس کی لاش کے ساتھ مٹی کا برتن بھی رکھتے تھے۔ چلیے بچوں، ہم یہاں پہ ہڑپا تہذیب کا بڑا غسل خانہ دیکھتے ہیں۔ موہنجو داڑو میں ایک وسیع و عریض غسل خانہ دریافت ہوا ہے۔ اس بڑے سے غسل خانے میں تقریباً 2.5 میٹر گہرا نہانے کا حوض تھا، جس کی لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 7 میٹر تھی۔ حوض کا پانی رسنے نہ پائے، اس لیے حوض کو اندر کی جانب سے پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ حوض میں اترنے کا انتظام تھا اور وقتاً فوقتاً پانی بدلنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ چلیے بچوں، یہ لیسن ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ اس لیسن کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔